بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ حرکات ہے۔ حرکات جو ہے وہ حرکت کی جمع ہوتی ہے، اور حرکت کہا جاتا ہے زبر زیر پیش کو، یعنی حرکت جو ہے ویسے تو مطلب جیسے موومنٹ انگلش میں ورڈ ہم بولتے ہیں، اس کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اس کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں حروف کو ویسے ہی موو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر زبر ہو تو ہمیں جو ہے اس کو آواز کو کھولنا پڑتا ہے، یا آواز کھل جاتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر زیر ہے تو آواز گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اگر پیش ہے تو آواز جو ہے وہ گول ہوتی یا ہونٹ گول ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ زبر اور پیش جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر، اور زیر جو ہوتا ہے وہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر جو ہے وہ آواز کو کھول کر، زیر ہمیشہ آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی۔ جیسے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے با کو تو با زبر با، اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو با زیر بی، اور اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو با پیش بو۔ حرکات کو بغیر جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کچھ لوگ جب پڑھتے ہیں تو با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے ہم حرکات کو نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی ہم جھٹکا دیں گے، یعنی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس طرح سے بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ آرام کے ساتھ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، بغیر جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اگر الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے، یعنی زبر زیر پیش آ جائے الف کے اوپر، یا جزم آ جائے، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، الف نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم اپنے جو ہے وہ باقاعدہ تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ اس کو اب ہم نے حمزہ پڑھا ہے کیونکہ الف تو ہے، بظاہر الف نظر آ رہا ہے، لیکن جب حرکت آ گئی تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو حمزہ پڑھا ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش سو، ثا ثی ثو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ذال زبر ذا، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، حروف الاسیہ میں سے ہے تو اس کو بغیر سیٹی کے ادا کریں گے۔ ذا زبان کو جو ہے وہ اوپر سرے کے ساتھ لگاتے ہوئے یا دانتوں کے کنارے کے اوپر رکھ کے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ذا زیر زی، ذال پیش زو، ذا زی زو۔ را زبر را، جیسے پیچھے بھی بتایا گیا ہے کہ را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور پیش آ جائے تب بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن جب زیر آئے گا تو را باریک پڑھا جائے گا۔ را زبر را، را زیر ری، ری، ٹھیک ہے۔ را پیش رو، را ری رو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ سین زبر سا،
سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. صاد زبر صا صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر پڑا جائے گا. صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو. ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو. طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو. ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا ظی ظو. یہ بھی حروف رسمیہ میں سے ہے تو اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو. غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو. کاف زبر کا یہ باریک کاف ہے، پیچھے نقطوں والا کاف موٹا قاف تھا تو دونوں کے ادائیگی میں بھی فرق رکھیں گے. قا اور کا باریک کاف. کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. واو زبر وا واو جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جب عام روٹین میں پڑھتے ہیں تو واو ادا ہو جاتا ہے. مطلب ادائیگی کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ اوپر والے جو دانت ہیں وہ نیچے ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کر جاتے ہیں، واو پڑ جاتے ہیں. واو واو نہیں ہوتا حقیقت میں، یہ پیچھے بھی مخارج کے تختے میں بتایا گیا تھا کہ واو اسے پڑھیں گے واو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے پھر واو ادا ہوتا ہے. تو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو. اسی طریقے کے ساتھ واو کا مخرج نکلے گا. آگے ہے ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو. ہا کی ادائیگی میں اور ہا کی ادائیگی میں بھی بڑا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم تعاوض پڑھتے ہیں یا تسمیہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورڈ ہوتا ہے تو ہم بسم اللہ ہا جو ہے وہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جاتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرح کا جو ہے وہ ہا جو ہے وہ نرم والا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ جاتے ہیں، یعنی ہا کا خیال نہیں رکھتے. تو مخارج کا خیال رکھنا قرآن پاک کے ادائیگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب تک ہمارے مخارج درست نہیں ہوں گے ہمارا قرآن بھی درست نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے جب ہم قرآن درست نہیں طریقے سے پڑھیں گے تو قرآن جو ہے وہ ہمارا پڑھا ہوا ہمارے اوپر ہی لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نعوذ باللہ ان پر لعنت کرتا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو درست نہیں ادا کر رہے ہوتے، ہم اس کے مخارج درست ادا نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے لاہن جلی اور لاہن خفی کی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں. تو لاہن جلی کی غلطی علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو. حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او.
یا زبر یا زیر یا پیش یو یا یو. آج ہمارا سبق نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہو گیا. امید ہے آپ کو مخارج کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، حرکات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قریب الصوت آوازوں کے حوالے سے کہ وہ کون سی حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں اور ہمیں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تو ہمارے آج کے سبق کو دھیان سے اس کو سنیں، اس کی پریکٹس کریں، بار بار اس کی مشق کریں تاکہ آپ کے مخارج درست ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.